رات کے 11 بج چکے تھے۔ روپا آنگن میں سو رہی تھی۔ لاڈلی کی آنکھوں میں نیند نہ آتی تھی۔ کاکی کو پوریاں کھلانے کی خوشی اسے سونے نہ دیتی تھی۔ اور ایسا ہی ہے کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اسے وہ جو خوشی ملتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ جتنے بھی مزے لوگ کرتے ہیں، ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اندر دل میں خوشی نہیں ہے تو کوئی خوشی نہیں ہے۔ یہ باہر کا دکھاوا، باہر کی تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اصل خوشی اندر دل کی خوشی ہوتی ہے، اور دل کی خوشی کس چیز میں ہے؟ نیکی میں۔ اس نے گڑیوں کی پٹاری سامنے ہی رکھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں غافل سو رہی ہیں تو وہ چپکے سے اٹھی اور سوچنے لگی کہ کیسے چلوں۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، صرف چولہوں میں آگ چمک رہی تھی۔ چولہوں میں راکھ اور کوئلے رہ جاتے ہیں، وہ چنگاریاں جو رہ جاتی ہیں وہ چمک رہی تھی۔ لاڈلی کی نگاہ دروازے والے نیم کے درخت کی طرف گئی۔ مارے خوف سے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں کتا اٹھ بیٹھا۔ لاڈلی کو ڈھارس ہوئی، یعنی سکون تسلی ہوئی کہ کوئی تو ہے۔ کئی سوتے ہوئے آدمیوں کی نسبت ایک جاگتا کتا اس کے لیے زیادہ تقویت کا باعث ہوا۔ تقویت یعنی قوت ملی۔ اس نے پٹاری اٹھائی اور بوڑھی کاکی کی کوٹری کی طرف چلی۔ کاکی اٹھو، میں پوریاں لائی ہوں۔ کاکی نے لاڈلی کی آواز پہچانی، چٹ پٹ اٹھ بیٹھی۔ دونوں ہاتھوں سے لاڈلی کو ٹٹولا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ لاڈلی نے پوریاں نکال کر دی۔ کاکی نے پوچھا، کیا تمہاری اماں نے دی ہیں؟ کاکی پوریوں پر ٹوٹ پڑی۔ 5 منٹ میں پٹاری خالی ہو گئی۔ لاڈلی نے پوچھا، کاکی پیٹ بھر گیا؟ جیسے تھوڑی سی بارش ٹھنڈک کی جگہ اور بھی حوث پیدا کر دیتی ہے، اسی طرح چند پوریوں نے کاکی کی اشتہا اور رغبت کو اور تیز کر دیا۔ بولی، نہیں بیٹی، جا کے اماں سے اور مانگ لاؤ۔ کاکی نے پٹاری کو پھر ٹٹولا۔ اس میں چند ریزے گرے تھے، انہیں نکال کر کھا گئی۔ یکا یک لاڈلی سے بولی، میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں لے چلو جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھایا تھا۔ لاڈلی ان کا منشا نہ سمجھ سکی، منشا یعنی مقصد نہ سمجھ سکی۔ اس نے کاکی کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لا کر جھوٹے پتلوں کے پاس بٹھا دیا، اور غریب بھوک کی ماری فاتر العقل بڑھیا پتلوں سے پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھانے لگی۔ فاتر العقل کا مطلب ہوتا ہے جس کی عقل زائل ہو جائے، یعنی جس کی عقل کام نہ کرے۔ عین اسی وقت روپا کی آنکھ کھلی۔ اسے معلوم ہوا کہ لاڈلی میرے پاس نہیں۔ چونکی، چارپائی کی ادھر ادھر تاکنے لگی کہ کہیں لڑکی نیچے تو نہیں گر پڑی۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ لاڈلی جھوٹے پتلوں کے پاس چپ چاپ کھڑی ہے اور بوڑھی کاکی پتلوں پر سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی ہے۔ روپا کا کلیجہ سن ہو گیا، یعنی انتہائی صدمہ ہوا اسے۔ ضمیر اس کا بھی مرا نہیں تھا ابھی۔ روپا کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی آج تک کبھی اتنی صفائی سے نظر نہ آئی تھی۔ ہائے، میں کتنی بے رحم ہوں، جس کی جائیداد سے مجھے 200 روپے سال کی آمدنی ہو رہی ہے، اس کی یہ درگت، یعنی اس کی اتنی بری حالت، اور میرے کارن یعنی میری وجہ سے مجھ سے بہت بڑا بھاری گناہ ہوا ہے۔ آج میرے بیٹے کا تلک تھا، سینکڑوں آدمیوں نے کھانا کھایا، میں ان کے اشارے کی غلام بنی ہوئی تھی۔ اپنے نام کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے سینکڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن جس کی بدولت ہزاروں روپے کھائے، اسے اس تقریب کے دن بھی پیٹ بھر کھانا نہ دے سکی، محض اس لیے نا وہ بڑھیا ہے، بے کس ہے، بے زبان ہے۔ بے زبان ہے یعنی شکایت نہیں کر سکتی، نہ لڑ سکتی ہے۔ اس نے چراغ جلایا، اپنے بھنڈارے کا دروازہ کھولا، یعنی باورچی خانے کا دروازہ کھولا، اور ایک تھالی میں کھانے کی سب چیزیں سجا کر لیے ہوئے بوڑھی کاکی کی طرف چلی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، آسمان پر تاروں کے تھال سجے ہوئے تھے، یعنی آسمان اس طرح ہے نا، تھالی کی طرح ہے، اور اس پہ ستارے سجے ہوئے ہیں، اور ان پر بیٹھے ہوئے فرشتے بہشتی نعمتیں سجا رہے ہیں۔ دیکھیے، خدا کا تصور ان کے یہاں بھی ہے۔ ایشور یہ اللہ تعالیٰ ہی کو بولتے ہیں، یعنی جب یہ بڑا خدا تصور کرتے ہیں تو وہ اوپر والا یعنی آسمان والا۔ آسمان میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن پھر شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، نہ جلی شرک اور نہ خفی، سارا کا سارا بھروسہ اللہ پر، اور مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن ان میں سے کسی کو وہ مسرت حاصل نہ ہو سکتی تھی جو بوڑھی کاکی کو اپنے سامنے تھال دیکھ کر ہوئی۔ روپا نے رقت آمیز لہجے میں کہا، رقت آمیز یعنی دکھ بھرے لہجے میں کہا، کاکی اٹھو، کھانا کھا لو، مجھ سے آج بہت بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو میری خطا معاف کر دے۔ پرماتما یعنی خدا، اللہ تعالیٰ بھولے بھالے بچے کی طرح جو مٹھائیاں پا کر مار اور گھرکیاں سب بھول جاتا ہے۔ گھرکیاں کیا ہوتی ہیں؟ ڈانٹ ڈپٹ۔ بوڑھی کاکی بیٹھی ہوئی کھانا کھا رہی تھی، ان کے ایک ایک روئے سے سچی دعائیں نکل رہی تھیں۔ یہ جو ہمارے جسم پر، ہاتھوں پر چھوٹے چھوٹے جو بال ہوتے ہیں وہ روحاں کہلاتا ہے، اور روپا بیٹھی ہے روحانی نظارہ دیکھ رہی تھی۔ وہ دعائیں دے رہی ہیں اور اسے تسلی ہو رہی ہے، ایشور بھی مجھے، خدا بھی مجھے کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا۔
ماخوذ از پریم چند کے منتخب افسانے۔ مشق کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، بوڑھی کاکی نے اپنی ساری جائیداد بدھ رام کے نام کیوں لکھ دی تھی؟ کیا جواب ہوگا؟ بوڑھی کاکی نے اپنی ساری جائیداد بدھ رام کے نام اس لیے لکھ دی تھی، بوڑھی کاکی بہت ضعیف اور معذور تھی، ان کے شوہر بھی انتقال کر گئے تھے اور ان کے 7 بیٹے بھی اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ بدھ رام کے سوا ان کا دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور پھر بدھ رام نے بھی خوب سبز باغ دکھائے، جھوٹے وعدے کیے، بوڑھی کاکی اس کی باتوں میں آ گئی اور اپنی ساری جائیداد بدھ رام کے نام لکھ دی۔ بے، بدھ رام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی سے کیسا سلوک کیا؟ بدھ رام جائیداد حاصل کرنے کے بعد طوطا چشم بن گیا، آنکھیں پھیر لیں، بوڑھی کاکی کو ایک کوٹری میں رہنے پر مجبور کر دیا، ان کے اوپر ایک ٹکا خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا، یہاں تک کہ انہیں روکھی سوکھی بھی پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ جیم، بدھ رام کے گھر میں کس بات کا جشن منایا جا رہا تھا؟ بدھ رام کے گھر میں اس کے چھوٹے بیٹے سکھ رام کے تلک کا جشن منایا جا رہا تھا۔ دال، بوڑھی کاکی بھوک سے بیتاب ہو کر جب کڑھا کے پاس پہنچی تو روپا نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بوڑھی کاکی بھوک سے بیتاب ہو کر جب کڑھا کے پاس پہنچی تو روپا نے ان سے ناروا سلوک کیا، بہت برا سلوک کیا، ان کے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑے، انہیں بہت باتیں سنائیں اور ان سے یہ کہا کہ خیر چاہتی ہو تو واپس اپنی کوٹری میں جاؤ، جب سب کو ملے گا تو تمہیں بھی ملے گا۔ لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں پوریاں کیوں چھپائی تھی؟ کیا جواب آ رہا ہے دماغ میں؟ چلے الفاظ دیتے ہیں۔ لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں پوریاں اس لیے چھپائی تھی کیونکہ وہ بوڑھی کاکی کو کھلانا چاہتی تھی، اور ڈر اس بات کا تھا کہ روپا اس کی ماں کہیں اسے ایسا کرنے سے منع نہ کر دے۔ واؤ، پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتا دیکھ کر روپا کا کیا حال ہوا؟ بوڑھی کاکی کو پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتا دیکھ کر روپا کا کلیجہ سن ہو گیا، اس کو شدید صدمہ ہوا، اسے بوڑھی کاکی کی بے بسی اور اپنی ناانصافی اور خود غرضی اتنی صاف نظر نہیں آئی تھی جتنی اس وقت نظر آئی، اور اسے یہ احساس ہوا کہ جس کے پیسے پہ ہم عیش کر رہے ہیں اسی کو اس کے گھر میں پیٹ بھر کھانے کو بھی نہیں ملتا، اور اسے احساس ہوا کہ اس سے بہت بڑا بھاری گناہ ہوا ہے۔ روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال دے کر کیا کہا؟ روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال دے کر کہا، کاکی اٹھو کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتما سے دعا کرو میری خطا معاف کر دے۔ اس افسانے کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے، یہ ہم سب سے پہلے کر چکے ہیں، مرکزی خیال کے بعد ہم نے خلاصہ کیا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، اس افسانے کی فکری اور فنی خوبیاں بیان کیجیے۔ افسانہ جس کو شارٹ اسٹوری بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد نثر میں ایک مختصر سادہ سا قصہ ہے جس میں زندگی کے ایک پہلو کو بے نقاب کیا گیا ہو۔ اردو میں مختصر افسانہ انگریزی زبان و ادب کے وسیلے سے آیا۔ اس میں مختصر افسانے کی پوری خوبیاں موجود تھیں، زندگی کے ایک پہلو کو انہوں نے بے نقاب کیا۔ اس میں ایک ایک لفظ منشی پریم چند کی حقیقت نگاری کا ترجمان ہے۔ روزمرہ زبان اور اس کے محاوروں کے استعمال نے اس افسانے کو 4 چاند لگا دیے۔ کردار نگاری مختصر مگر جامع ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے پڑھتے ہوئے کہ جیسے ہم اس ماحول کا حصہ ہوں۔ اس میں انسانی رویوں پر آپ کی گہری نظر ہے جو اس افسانے کے ایک ایک لفظ سے جھلکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس افسانے کی فنی خوبیاں ہیں۔ فکری خوبیاں کیا ہیں کہ یعنی جو معاشرے میں ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس پر ہماری کیا نظر ہے۔ اس افسانے میں آپ نے ایک بہت بڑے عوامی مسئلے کو واضح کیا ہے۔ اس افسانے میں معاشرے کی اصلاح کا مقصد نظر آتا ہے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ اور محاورات اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ میں نے سارے بورڈ پہ لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے۔ نمبر 1 ہے جمع غفیر۔ جمع غفیر کا مطلب ہوتا ہے بھیڑ لگ جانا، ہجوم۔ جائے حادثہ پر لوگوں کا جمع غفیر تھا، ہجوم تھا۔ نمبر 2 ہے اشتہا۔ اشتہا کا مطلب ہوتا ہے خواہش، چاہت۔ مجھے سینما جانے کی کبھی اشتہا نہیں ہوئی، یعنی کبھی خواہش نہیں ہوئی۔
नंबर 3, नाक कटवाना। नाक कटवाना का मतलब क्या होता है? बेइज्जती कराना। अब्बू ने कहा मेहनत से पढ़ो, कहीं फेल होकर पूरे खानदान की नाक ना कटवा देना, बेइज्जती ना करवा देना। नंबर 4, भंडारे। भंडारे का मतलब होता है बावर्ची खाना। सलीकामंद खवातीन भंडारे की सफाई का खास ख्याल रखती हैं, यानी बावर्ची खाने की सफाई का खास ख्याल रखती हैं। उसके बाद 5वां है नाम बेचना। नाम बेचना यानी नाम बदनाम करना। हमारे मोहल्ले का एक लड़का दिन रात आवारा लड़कों के साथ रहकर अपने शरीफ बाप का नाम बेच रहा है, अपने शरीफ बाप का नाम बदनाम कर रहा है। उसके बाद है 6, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना यानी झूठे वादे करना। नाअहल सियासतदान अवाम को सब्ज बाग दिखाकर हुकूमत में आते हैं और अवाम का पैसा अपनी तिजोरियों में डालकर अय्याशियाँ करते हैं, यानी झूठे वादे करके हुकूमत में आते हैं और फिर अवाम का पैसा अपनी तिजोरियों में डालकर अय्याशियाँ करते हैं। सवाल नंबर 5, 10 झेल में दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाइए। अलिफ, बुढ़ापा दौरे सानी हुआ करता है। तफूलत का, बचपन का, बुलूगत का, जवानी का। बचपन का। बे, बुढ़िया के जवान बेटे मर गए थे। 5, 6, 7, 8। कौन सा होगा? 7। जीम, बुधराम आदमी थे चालाक, मक्कार, नेक, बेवकूफ़। क्या थे? नेक। दाल, रूपा सो रही थी आंगन में, कमरे में, कोठरी में, बरामदे में। कहाँ सो रही थी? आंगन में। हे, बुधराम की छोटी लड़की थी मनचली, लाडली, जिद्दी, चंचल। लाडली। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। इतनी देर हो गई कोई खाना लेकर नहीं आया। 2, लंबे चौड़े वादे। 3, अकेली औरत, बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी होता है। 5वां, सब्ज बाग। और 6, अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता है। अब ऊपर दिए गए जुमले जो हैं इनमें कुछ जुमले मुकम्मल हैं और बात पूरी समझ में आ रही है। ऐसे मुरक्कब अल्फाज को मुरक्कबे ताम कहते हैं और कुछ लफ्ज़ जुड़ के तो लिखे गए हैं, मुरक्कब ऐसे हैं जिसमें बात पूरी वाज़े नहीं हो रही, जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा, मतलब पूरा समझ में नहीं आ रहा। ऐसे मुरक्कब अल्फाज को मुरक्कबे नाक़िस कहते हैं। अब मैं दोबारा पढ़ रही हूँ तो आप देखिए अब कौन सा मुरक्कबे ताम है और कौन सा मुरक्कबे नाक़िस है। इतनी देर हो गई कोई खाना लेकर नहीं आया। अभी आपको क्या लग रहा है? पूरी बात समझ में आ रही है तो ये क्या है? मुरक्कबे ताम। लंबे चौड़े वादे। अब क्या लंबे चौड़े वादे? तो इसमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही है तो ये क्या है? मुरक्कबे नाक़िस। अकेली औरत, इसमें भी बात पूरी समझ में नहीं आ रही, क्या अकेली औरत? तो ये भी क्या है? मुरक्कबे नाक़िस। बुढ़ापा बचपन का दौरे सानी होता है। जी, मुरक्कबे ताम। 5वां क्या है? सब्ज़ बाग। जी, मुरक्कबे नाक़िस। अब पेट भर रूखा दाना भी मुश्किल से मिलता है। मुरक्कबे ताम। अब सवाल नंबर 6, आप इस सबक में से मुरक्कबे ताम और मुरक्कबे नाक़िस की 3 मिसालें तराश करके लिखिए। अब मुरक्कबे नाक़िस आपको समझ में आ गया और मुरक्कबे ताम भी, तो आपने इसमें से 3 जो है वो ये लेने हैं। अब सरगर्मी है ईद क़ुरबान और हमारी ज़िम्मेदारियों के मौजू पर तलबा क्लास में 3 से 4 मिनट की तकरीर करें। अब पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। ईद क़ुरबान पर हमारा रवैया गरीबों के साथ कैसा होना चाहिए। 4-5 पॉइंट्स लिख के और फिर उसके बाद खुद देखिएगा कि आप कितना जो है वो बयान की ताकत आपके अंदर कितनी है, कितने अच्छे तरीके से आप किसी चीज़ को वाज़ेह कर सकते हैं और बयान कर सकते हैं। तलबा लाडली के किरदार पर रोशनी डालें। इसमें भी आप ऐसा कीजिएगा कि लाडली का किरदार कैसा था। एक नेक और अच्छा किरदार असल में लाडली ही का था। अब उस पर आपने चंद जुमले लिखने हैं। तो ये था आपका सबक बूढ़ी काकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।